الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 131 اور 132 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کا ارساز کافی ہے۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا حاکم و مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو مانو، اس پر عمل کرو، اور مجھے سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اور اس کی وحدانیت اختیار کرو۔ یہی وحدانیت کے احکامات اور دیگر دوسرے احکامات جس طرح تمہیں دیے گئے ہیں، اسی طرح تم سے پہلی قوموں کو بھی دیے گئے تھے، لہذا ان احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر کوئی اس کے احکامات کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ حضرات، ان دو آیتوں میں 3 مرتبہ یہ فرمایا گیا کہ للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ پہلی مرتبہ جو فرمایا گیا اس سے مراد زمین و آسمان کی وسعت اور اس کی کشائش بیان کرنا مقصود ہے، یعنی اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ جو بیان کیا گیا اس سے اللہ کی بے نیازی اور بے پرواہی بیان کرنا مقصود ہے، یعنی اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تم اگر اس کے منکر ہو جاؤ گے تو تمہارا ہی نقصان اور گھاٹا ہوگا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تیسری مرتبہ جو بیان فرمایا گیا اس میں اللہ کی رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے، اور یہ تمام چیزیں تقوی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ کی قدرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔